دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے رحمت سحر میں، اور کس انداز کی ہونی چاہیے تربیت، طریقہ کیا ہونا چاہیے بنیادی طور پر، چونکہ طریقہ اگر نہ معلوم ہو تو سیکھ لیا جائے، اس کے مطابق تربیت کی جائے۔ جب ایک جس طرح خود رو پودا ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کی کاٹ چھانٹ چونکہ نہیں ہوتی تو وہ محسوس ہوتا ہے خود رو ہے۔ لیکن اسی طرح اگر تربیت ہو جائے، جیسے اس کی صحیح نگہداشت ہو جائے تو ایک خوبصورت درخت نظر آتا ہے۔ اسی طرح اولاد کا بھی ہے، لیکن طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے اولاد کی بہترین تربیت کا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام بسم کروں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور علماء کرام نے اس پر بڑی خوبصورتی بہت سے عمدہ تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیں، جو طریقہ کار کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ والدین اس میں شوق اور ذوق بھی رکھتے ہوں، یہ ان کی ترجیحات میں بھی شامل ہو کہ میں نے تربیت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جب بچہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیسے مانگ رہے ہیں؟ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، واہ واہ واہ، یا اللہ بچہ میرا ہو تیری مرضی پہ، ہو تیری مرضی، تیری رضا کا حصول اس کا مقصود ہو۔ ماشاءاللہ، حَبْ لِي مِن لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً، سبحان اللہ، یا اللہ مجھے اولاد دے مگر طیب اولاد دے۔ طیب اولاد۔ یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا طیب بھی ہو اور میرا بیٹا رب کی مرضی کے مطابق رب کی زندگی رضا کے گزارنے والا مطابق، ہو۔ واہ واہ، جب آپ کی یہ ترجیحات میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں، جی بالکل، اور پھر آپ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ قول کے ذریعے تربیت کرنا، باتوں کے ذریعے تربیت کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے تربیت کرنا، جیسے علامہ صاحب نے سب سے اہم مرحلہ یہی ہے۔ اصل چیز دیکھیں رئیس بھائی، قول تو بعد میں آتا ہے، اصل چیز جو ایک فیملی کے اخلاقی اقدار ہوتے ہیں، جو ان کی خاندانی روایات ہوتی ہیں، ہر خاندان اپنی خاندانی روایات سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل، لوگ ان کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں کہ بھئی اس فیملی کا معاملہ ایسا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، وہ اس سے مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اخلاقی روایات ایک بچے کو گھر سے ملتی ہیں نا کہ ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ سیکھا، وہ بنیادی طور پر وہ طریقہ ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جسے وہ اپنے معمول میں لاتے ہیں، جس پر وہ عمل کرتے ہیں، جس روایت کو وہ اپنی روایت بناتے ہیں، اور جن اخلاقی طریقوں کو وہ اپنا اخلاقی طریقہ بناتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اخلاقی روایات کو بلند رکھنا چاہیے، اپنا جو طرز زندگی ہے اس کو بڑا پاکیزہ رکھنا چاہیے، با اصول رکھنا چاہیے، معتدل رکھنا چاہیے، تاکہ جب بچہ اپنے والدین کا اعتدال دیکھے، حسن اخلاق دیکھے، سچائی دیکھے، پاکیزگی دیکھے، تو پھر جب وہ معاشرے کا حصہ بنے تو یہ ساری چیزیں اس میں منتقل ہوتی چلی جائیں، نظر آنی چاہیے، اس میں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں نا تو وہ بچوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یعنی ان کو محبت دینا، یہ بڑا ایک بنیادی حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو دور کرتے ہیں، ہم لوگ بچوں کو بھگاتے ہیں، بچوں کو باہر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیرت کا یہ باب کتنا حسین ہے کہ میرے رسول جب سفر سے واپس مدینے آتے تھے تو سب سے پہلے مدینے کے بچوں سے ملتے تھے، اور بچے لپک لپک کے میرے نبی کے پاس آتے تھے کہ ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، اور آ کے گلے ملتے تھے حضور سے، حضور ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، بھائی کس کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، پوری توجہ۔ اور جب حضور اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو بھی سب سے پہلے حسن و حسین کا پوچھتے تھے، ان سے ملتے تھے۔ تو اپنے گھر کا بھی یہ معمول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے محلے کا بھی یہ معمول ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو عزت دو، اپنے بچوں کی عزت کرو، یہ بڑا ایک بنیادی اصول ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ بچے کو عزت دیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل جایا کرتے تھے، بچوں کی نشست میں ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ بچوں میں گھل مل جانا یہ تربیت کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ تو اس سے ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا حصہ شامل فرمایا اور امت کی تربیت فرمائی۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا
کہ دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے نا وہ کسی کو اچھا انسان بنانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح ہوتا کہا۔ تو یہ من جانب اللہ ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ بہت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی بندے سے 5-10 منٹ کے لیے مل رہے ہوتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہاں واہ اس کو بھی حکمت سے بلاؤ۔ تو سبحان آپ اللہ، سبحان اندازہ کریں وہ بچہ جو آپ کے ساتھ رہ رہا آپ ہے، کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ آپ کے شب و روز دیکھ رہا ہے کہ ابا کیا کیا کرتے ہیں، ہاں وہاں کتنی حکمت کی ضرورت ہوگی، وہاں آپ کو خود کتنا چوکنا رہنا بالکل، ہوگا، بالکل، بالکل۔ اور وہاں آپ کو خود کتنا حساس رہنا ہوگا، یہ بڑا اہم بہت اچھی معاملہ ہے۔ تو جتنا اس کو آپ فن سمجھ کے، اور آج دنیا میں کہتا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت، پیروں کا بچہ ہو، مولویوں کا بچہ ہو، معلموں کا بچہ، اس کا بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تربیت۔ باپ دیکھو بیٹا دیکھو، بالکل لوگ یہ بہت کہتے ہیں۔ تفاوت نظر آتا ہے، بالکل اس میں کیا ہے وہ حساس نہیں رہتے کہ میں بچے کی گیدرنگ دیکھوں، میں بچے کے جو ہے وہ دائیں بائیں کو دیکھوں، کہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے، کہاں یہ سبق لے رہا ہے، کہاں سے سیکھ رہا ہے۔ جب وہ نہیں دیکھتے تو پھر بیٹا یہ نہیں دیکھتا کہ میں مولوی کا بیٹا ہوں یا میں کسی متقی کا بیٹا ہوں یا میں کس کا بیٹا ہوں، پیر کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے اصولوں پہ چلتا ہے ہائے جیسی اس کی زمانے نے تربیت کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ صالحیت بڑی اہم چیز ہے کہ بچے کو بھی صالح بنانا ہے، اور وہ قرآن نے کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ بھی صالح ہوں، پھر بیٹا بھی صالح بات ہو، ہے، سبحان تو اللہ۔ وہ معاشرے کو ایک اچھا تحفہ نصیب کیا ہو سکتا اچھی آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ جب ہم اہل اللہ کی سوانح پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ چیز جو پیش نظر رہتی ہے اور بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے وہ تربیت ہے۔ یعنی کہ اگر والد رخصت ہو گئے تو والدہ نے وہ تربیت کی کہ غوث العظم بنا دیا، زمانے نے جانا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے اس بات کے حوالے سے آپ کو مانا کہ غوث العظم ہے۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جتنے اہل اللہ کی اور دیگر اہل اللہ کی بھی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اس میں بیشتر کی تاریخ میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ والد کا سایہ نہیں ہے، لیکن والدہ نے وہ تربیت کی کہ ان کے نام صدیوں گزرنے کے باوجود آج بھی روشن اور کامیاب لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ وجہ یہی ہے کہ تربیت، تو تربیت ہی کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے۔ اور مفتی صاحب نے صحیح فرمایا، علامہ صاحب نے، کہ سب سے مشکل کام یہی ہے۔ لوگ اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور قولی طور پر کہنا اور بات ہے، لیکن عملاً کسی چیز کے حوالے سے راغب کرنا، خود عمل کر کے، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔